بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جمانہ بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہا کی طویل داستان۔ حضرت جمانہ بنت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن قریش کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے اور ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے۔ حضرت جمانہ کا خاندان مکہ کے اعلیٰ خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، جہاں ان کی پرورش عزت، شرافت اور اخلاقیات کی بنیاد پر ہوئی۔ ابتدائی زندگی اور شخصیت۔ حضرت جمانہ اپنے والدین کی گود میں پروان چڑھی۔ وہ ایک نہایت سمجھدار اور نرم دل، نیک خصلت خاتون تھی۔ ان کے والد حضرت ابو طالب اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کی روشنی میں تربیت دیتے تھے، جس کا اثر حضرت جمانہ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا قریبی تعلق اور محبت ان کے دل میں اسلام کی حقانیت کے بیج بونے کا سبب بنی۔ اسلام قبول کرنے کا عظیم فیصلہ۔ حضرت جمانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دنوں سے ہی اسلام کی حقانیت پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو اس پیغام کی سچائی کو فوراً سمجھ گئیں۔ ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ دین انسانیت، انصاف اور اسلام کی حبادیت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ حضرت جمانہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت قریش کی مخالفت کے باعث ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف اپنے ایمان پر قائم رہیں بلکہ دین کے پیغام کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ مکی زندگی کے چیلنجز۔ مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو شدید مخالفت اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت جمانہ کو بھی اسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سردار مسلمانوں کے خلاف ہر ممکن حربہ استعمال کرتے تھے تاکہ انہیں دین حق سے ہٹایا جا سکے۔ حضرت جمانہ کو ان کے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے والد حضرت ابو طالب نے ہمیشہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔ حضرت جمانہ اپنے والد کی طرح جرأت مند اور ثابت قدم رہیں اور دین اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ ہجرت کا عظیم سفر۔ جب مکہ میں حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت جمانہ نے بھی اس حکم کی پیروی کی اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ میں وہ مسلمانوں کے نئے معاشرے کا حصہ بن گئیں اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور اپنانے میں مصروف ہو گئیں۔ مدینہ میں ان کی زندگی ایمان، قربانی اور دین کی خدمت کی ایک مثال تھی۔ انہوں نے وہاں دیگر خواتین کے ساتھ مل کر اسلامی معاشرے کی تشکیل میں حصہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں دین حق کے پیغام کو عام کرنے کا کام کیا۔ اسلامی جنگوں میں کردار۔ حضرت جمانہ کا جذبہ صرف مدینہ کی حدود تک محدود نہیں رہا۔ جب اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت جمانہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ وہ جنگوں کے دوران مجاہدین کی مدد کرتی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی اور ان کی ہمت بندھاتی۔ ان کا یہ کردار اسلام کی حمایت میں خواتین کے مقام کو اجاگر کرتا ہے۔ اخلاق اور تربیت کی مثال۔ حضرت جمانہ اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھیں۔ وہ نرم دل، صابر اور مخلص خاتون تھیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ثابت قدمی دکھائی۔ ان کی شخصیت خواتین کے لیے
مکمل آئیڈیل تھی، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وفات حضرت زمانہ کی وفات ایک ایمان افروز زندگی اختتام کا نقطہ تھی۔ ان کا ہر عمل اور ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ ان کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ خواتین بھی اسلام کی ترقی میں ایک اہم اور لازمی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت زمانہ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباب: ایمان کی پختگی: حضرت زمانہ نے ہر مشکل وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ قربانی کا جذبہ: انہوں نے دین کی خاطر اپنے خاندان، رشتوں اور تمام مادی فوائد کو قربان کیا۔ خواتین کی اہمیت: حضرت زمانہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین دین اسلام کے فروغ اور خدمت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت زمانہ بنت ابو طالب کی داستان ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں اسلام کی محبت، صبر اور قربانی کی روح کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔